السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط۔ کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مندرجہ ذیل تمام شرائط کا ایک ہی وقت میں پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ان میں بعض شرائط وہ ہیں جن کا تعلق اس آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہیں، اور بعض شرائط وہ ہیں جن کا اس مال میں پایا جانا ضروری ہے جس پر زکوٰۃ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس آدمی اور اس شخص کے اندر پائی جانی انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلام یعنی مسلمان ہونا، لہذا کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 2، حریت یعنی آزاد ہونا، لہذا غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 3، بلوغت یعنی بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، عاقل یعنی عقل مند ہونا، لہذا پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب وہ شرطیں بیان کی جاتی ہیں جو مال کے اندر پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، ملک تام ہونا، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط یہ ہے اس مال پر ملک تام حاصل ہو، اور کسی چیز پر ملک تام مکمل ملکیت کے حاصل ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیز اس کے قبضے میں ہو کہ جب چاہے اس میں کوئی بھی تصرف کر سکے۔ اگر کوئی چیز ملکیت میں تو ہے مگر ابھی اس پر مکمل قبضہ نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ ملک تام نہیں پائی گئی۔ مثال کے طور پر جیسے عورت کا مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے مالک ہونا ملک تام نہیں ہے، لہذا مہر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ البتہ اگر قبضہ کر لے تب ملک تام کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 2، کسی چیز کا مالک ہونا، لہذا اگر کوئی چیز صرف قبضے میں ہے لیکن اس کا مالک نہیں ہے تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ ملک تام نہیں پائی گئی۔ مثال کے طور پر جیسے مسلمان کے پاس امانت کے طور پر پیسے رکھے ہوئے ہوں، یہ رقم مسلمان کے قبضے میں تو ہے مگر چونکہ اس کی ملکیت نہیں ہے لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ ملک تام نہیں پائی گئی۔ شرط نمبر 2، مال کا نصاب کے بقدر ہونا، وہ مال جس کا آدمی مالک ہو نصاب زکوٰۃ کے بقدر ہو۔ اگر مملوکہ مال نصاب کی مقدار سے کم ہے تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی قسط میں آ جائے گی۔ نمبر 3، حاجت اصلیہ سے زائد چیزوں کا ہونا، بقدر نصاب مال کا انسان کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہونا، لہٰذا وہ مال جو انسان کی حاجت اصلیہ میں شامل ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ حاجت اصلیہ کی تشریح کرتا چلا جاؤں۔ حاجت اصلیہ سے مراد انسانی زندگی کی وہ ضرورت ہے جسے اگر پورا نہ کیا جائے تو اس کے ہلاکت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ ایسی ضرورت کے لیے کام آنے والی اشیاء مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، رہائشی مکان۔ نمبر 2، نان نفقہ۔ نمبر 3، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے برتن کپڑے وغیرہ۔ نمبر 4، حفاظت کی غرض سے خریدا ہوا اسلحہ بندوق رائفل وغیرہ۔ یہ چیزیں نہ ہو تو واقعتاً انسان کے ہلاکت میں پڑ جانے کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں بھی ہیں حاجت اصلیہ میں شامل جن کا براہ راست انسانی زندگی کو ہلاکت سے بچانے کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے مگر ان کے نہ ہونے کی صورت میں ہلاکت کا کم از کم امکان ضرور ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ان سے محروم شخص بھی ہلاک کی تصور کیا جاتا ہے، جیسے قرض کا ہونا۔ چنانچہ مقروض کے پاس اگرچہ نصاب کے بقدر مال و دولت ہو مگر اسے بھی حاجت اصلیہ میں مشغول تصور کیا جائے گا، کیونکہ مقروض کو بھی قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں مشقت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، جیل وغیرہ جانا پڑتا ہے جو ایک طرح سے ہلاکت ہے، اور یہ مال اسی ہلاکت سے دفاع کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا یہ چیزیں بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے آلات صنعت و حرفت جیسے آدمی اپنے روزگار کے لیے استعمال کرتا ہے، گھر کا سامان جیسے برتن فرنیچر وغیرہ روزمرہ استعمال میں آتے ہیں،
سواری جس کے ذریعے انسان روزگار، علاج، معالجہ اور بہت سی ضروریات میں فائدہ حاصل کرتا ہے۔ دینی کتابیں، کیونکہ ان کے نہ ہونے کی صورت میں جہالت باقی رہتی ہے، جو کہ علماء کے یہاں ایک طرح کی ہلاکت ہے۔ علم کے بغیر تو انسان محض جانور ہے۔ شرط نمبر 5، مال کا قرض سے فارغ ہونا۔ اگر کسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو مگر اس پر قرضہ بھی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 6، مال کا نامی ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ مال ایسا ہو جو بڑھنے والا ہو، چاہے حقیقت میں نظر آتا ہو بڑھتے ہوئے جیسے جانور وغیرہ، یا حقیقت میں نظر تو نہیں آتا، اگر کوئی بڑھانا چاہے تو بڑھ سکے جیسے سونا چاندی وغیرہ اور کسی ملک کی کرنسی وغیرہ۔ لہٰذا وہ چیزیں جو نامی نہیں ہیں جیسے ہیرے، جواہرات، موتی، یاقوت، زبرجد وغیرہ، اگر تجارت کے لیے نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کا حکم سامان کی طرح ہے۔ البتہ یہ ساری چیزیں اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان پہ بھی شرعی طور پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔